بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو. جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے. اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. تو دوستو کیا اورنگزیب صاحب نے اپنے والد صاحب کو قتل کیا تھا یا ان کو قید کر رکھا تھا؟ تو آج کی ویڈیو میں کرنے والا ہوں اس کا کلیئر. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا تھا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ خلاصہ ہونے والا ہے. تو دوستو اگر ہمارے چینل پر ابھی نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ لائک بھی ضرور کریں. تو دوستو یہ واقعہ ہے اورنگزیب اور ان کے والد صاحب کا, بہت ہی دلچسپ واقعہ, اور اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس طرح سے اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کو قید کر رکھا تھا یا نہیں. تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں سید امین القادری کا بہت ہی پیارا بیان. کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے. تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو. یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں. جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو. جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے. اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. واہ صاحب, کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو, بدنامی کیا. جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, مکاری ہے. اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا اسی لیے بدنام کیا, ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں, اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا, دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا, دین کو نقصان پہنچانے والا تھا. لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو, اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ اوپر, عزت دو. لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو, تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو, مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. پھول کو قید کر سکتے ہو, پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے. واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا. کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے, لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم, جہاں پناہ, ذل الہی, اعلیٰ حضرت, اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو, اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا, قتل کا. جھوٹ ہے. بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے, بالخصوص دارا, اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی. تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی, اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے, اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. بس اتنا ہی کیا, اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو, اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے, تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا, اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا. جھوٹ ہے. بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب, اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار. کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام. بچہ ہے, دادا جان سلام علیکم. بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا, آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بادشاہ کے بیٹوں نے, بادشاہ کے پوتوں نے, مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے, لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی, کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا, جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے, جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے, منہ اتر گیا, چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا؟ کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے, مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے, 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے, کہا السلام علیکم ابا جان.
کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں، لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے، اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے۔ جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو، سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو۔ یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کہا رے تو بڑا ظالم تھا۔ بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے، جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا، اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا۔ میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف، تو کہا پھر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے۔ کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا۔ اور اس نے خالی کیا، جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں، توجہ ہے آپ کی، جملے پر دھیان دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ۔ تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا اورنگزیب اور ان کے والد صاحب کا بہت ہی دلچسپ واقعہ، کس طرح سے اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کو قتل نہیں کیا، اور یہ ساری افواہیں ہیں، اور اس کے باوجود کتنا اپنے والد صاحب سے اورنگزیب صاحب پیار کرتے تھے، اور اس کے باوجود اپنے والد صاحب کی خاطر انہوں نے کلام پاک 6 مہینے میں مکمل کر لیا۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنی رائے بتائیں اورنگزیب کے بارے میں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔